باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا. آپ کتنا بھی ان کا آرتھک بہشکار کرو، ساماجک بہشکار کرو، راجنیتک بہشکار کرو، لیکن مسلمان اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اسلام ایک سمپورن دین ہے، اسلام ایک مکمل دھرم ہے، اسلام ایک وشو دھرم ہے. اگر آپ یہ تعصب کی عینک نکال کر اسلام کا یا قرآن کا ادھیان کریں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی اسلام کو سویکار کرے بنا نہیں رہ سکتے. آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہندو مسلم یونائٹر یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے. آج ہم آپ کے سامنے سوامی آنند سوروپ جن کا نام ہے، کیونکہ ہندوستان میں ایسے بہت سارے لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں جو اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، جن میں ایک نام یہ سوامی آنند سوروپ جی کا بھی آ رہا ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں سے قرآن لے لو اور ان سے نماز چھڑا دو، قرآن بھی چھڑا دو اور نماز بھی چھڑا دو، اور ان مسلمانوں کا آرتھک بہشکار کرو، ساماجک بہشکار کرو، راجنیتک بہشکار کرو. اس طرح بہشکار کرنے سے یہ مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں گے اور ہندوازم کو اپنا لیں گے، اور یہ پیجامہ چھوڑ کر پینٹ پہن لیں گے. اس طرح کھلے منچ پر لوگوں کو بھڑکاؤ بھاشن دیا جا رہا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کو روک نہیں رہی ہے. اور یہ سوامی جی کھلے منچ پہ میڈیا کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 1 کروڑ ہندو یواؤں کی فوج چاہیے جو تلوار سے، کرپان سے، بھالے سے، بندوق سے لیس ہو، اور اپنے گھروں میں یہ سب ہتھیار تم رکھو، اور یدھ کا پرارمبھ ہو چکا ہے. یہ کیسے کیسے باتیں ہیں؟ اس سے ہندوستان میں ایک دویش کا ماحول پیدا ہوگا اور ہمارا ملک گرہ یدھ کی طرف جا رہا ہے. آپ ان کی زبانی سنیے کہ یہ سوامی آنند سوروپ جی کیا کر رہے ہیں. ایک گھر میں جب سینک رہے گا، گھر میں ہتھیار رکھیے، تلوار رکھیے، بندوق رکھیے، لاٹھی رکھیے، ڈنڈے رکھیے. جب یہ نہیں رکھیں گے تو آپ کی رکشا کرنے کوئی دلی سے آنے والا نہیں ہے میرٹ کی. ان کو چونکہ وہ بزرگی ہے، ان کو سودھرم میں لانا ہے. سودھرم میں میں بار بار کہتا ہوں، مسلمان بھٹکا ہوا آتما ہے. جب اس کے ہاتھوں سے قرآن ہٹا دی جائے گی، مسجدوں میں جانا وہ بند کر دے گا. میرے پاس ایسے 1 لاکھ مسلمانوں کی فوج ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، مندر جاتے ہیں. یدی تم مجھ سے جڑے رہنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم کو قرآن چھوڑنا ہوگا، تم کو نماز چھوڑنا ہوگا. آپ بھی یہ شروعات کریے کہ تم مسلمان ہو تو سب سے پہلے تم قرآن چھوڑو. یدی مجھے سنگت رکھنا ہے تو آپ کل دیکھیے، آپ طے کریے کہ مجھے کسی مسلمان کے دکان سے کوئی سامان میں نہیں خریدوں گا، چلے گا. آپ ان کا آرتھک بہشکار کریے، ساماجک بہشکار کریے، راجنیتک بہشکار کریے. سب اسلام چھوڑ چھوڑ کے ہندو دھرم میں آئیں گے. اور جو بچا گزر رہے گا 4 سال بعد جب ہندو راشٹر بنے گا تو ہندو راشٹر میں رہنے والا ویکتی کیول ادھیکار، متدان کا ادھیکار کیول ہندوؤں کو ہوگا. آپ کل دیکھیے ادھیکار دیکھ کر کے، جس دن ہندوؤں کو صرف ووٹ کا ادھیکار ہوگا، مسلمانوں عیسائیوں کو نہیں ہوگا، اسی دن یہ سب پیجامہ چھوڑ چھوڑ کر کے پینٹ پہن لیں گے. تو سنا آپ نے کہ پنڈت جی کس طرح بے باکی سے اسلام کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان سے قرآن لے لو، ان سے نماز چھڑا دو، ان کا آرتھک بہشکار کرو، ساماجک اور راجنیتک بہشکار کرو. حالانکہ جس قرآن کے بارے میں یہ سوامی جی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مسلمانوں کو
حیوان بناتا ہے، انسان نہیں بناتا۔ لیکن جاننا چاہیے یہ قرآن کریم دنیا میں آنے سے پہلے انسان حیوان بنے ہوئے تھے، اپنے معصوم بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور خود ہندوستان میں ستی کی پرتھا تھی۔ شوہر مرنے کے بعد اس کی پتنی کو شوہر کی چتا پہ جلایا جاتا تھا، اور جو وید پڑھتے ان کی زبان کاٹ دی جاتی تھی۔ جو شودر اگر وید پڑھے، اگر سنے تو ان کے کانوں میں سیس پگھلا کے ڈالا جاتا تھا، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ تھا۔ لیکن قرآن کریم آ کر کے مساوات قائم کیا، لوگوں کو انسان بنایا۔ قرآن کریم لوگوں کو ڈسپلن سکھاتا ہے، کس طرح رہنا ہے، لوگوں سے کس طرح گفتگو کرنا ہے، کیسا آدر کرنا ہے، کیسا سمان کرنا ہے، لوگوں کا کیسا گورو کرنا ہے، یہ قرآن کریم سکھاتا ہے۔ اور قرآن کریم یہ پرانو وید ہے۔ اگر ہم ہندو گرنتھوں کو پڑھیں گے، جو ہندو دھرم گرنتھ ہے، ان دھرم گرنتھوں میں قرآن کریم کا ورنن بھی آیا ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم جس میں 6666 آیات ہے، اسی بات کو ہندو دھرم گرنتھوں میں اس پرکار کہا گیا ہے: سنکلپ سدھم شلوکے شٹ سہسر شتادکم سرو شاسترارتھ تتوانام سارم شروتی منوہرم۔ یعنی یہ بھوشیوانی دی گئی ہے کہ ایک ایسی دھرم گرنتھ آنے والی ہے، سنکلپ سدھم شلوکے شٹ سہسر شتادکم، یعنی جس کے اندر 6600 سے زیادہ شلوک رہیں گے، اور وہ ایسی دھرم گرنتھ ہوگی جو سرو شاسترارتھ تتوانام، جتنے بھی مذہبی کتابیں ہیں سب کو اپنے اندر سمو لیے ہوگی۔ سارم شروتی منوہرم، اور اس کا جو سار ہے، اس کی جو وانی ہے، وہ منوں کو یعنی دلوں کو آکرشک کرنے والی ہوگی۔ اور ہم اتہاس میں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم پڑھتے تو جو مکے کے نان مسلمس رہتے وہ سب چھپ کے آ کے قرآن سنتے تھے، کیونکہ وہ عربی جانتے تھے، تو ان کے دلوں کو آکرشت کرنے والی قرآن کریم تھی۔ وہ حالانکہ فیصلہ کر چکے کہ ہم اس قرآن کو نہیں سنیں گے، لیکن یہ فیصلے سے وہ مکر گئے، پھر چھپ کے آ کے قرآن سنتے تھے۔ خیر یہ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ تو بہرحال اس طرح ہندو دھرم گرنتھوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اتہاسم پرانم چندانا نراشاسی انجیلم زبورم توریتانی سروم نے ستیہ تد قرآنم نامکم گرندھم ساگچھاتی، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اتہاس، پران اور توریت، انجیل یہ سب صحیح ہے، لیکن قرآن کریم یہ بیج گرنتھ ہے۔ یعنی جس طرح ایک بیج میں پورا ورکش رہتا ہے، اسی طرح قرآن کریم میں پورے دھارمک گرنتھ سما ہوئے ہیں، سب دھارمک گرنتھ قرآن کریم میں جمع ہو گئے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی آتی ہے ہم کو کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ تارکم چیو رگ ویدو یجرویدو ہی دنڈکم کنڈلیم سام ویدم اردھ چندرو ادھر ویدنہ بندکش سوکشم ویدو پرنو ویدو ہی بیجکم، یعنی رگ وید کو خیام میں بتایا گیا ہے، جس طرح نماز میں خیام کی استھتی رکوع اور قاعدہ سجدہ ہوتا ہے، اسی طرح رگ وید، سام وید، یجروید اور اتھر وید کو بتایا گیا ہے خیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ۔ اور یہ پرنو وید کو وہ بیج وید کہا گیا ہے، سب کا سارنش کہا گیا ہے۔ اور 4 وید ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، رگ وید، سام وید، یجروید، اتھر وید۔ اور 5ویں وید کی آج ہمارے ہندو بھائی پرتیکشا کرتے ہیں، جس کا نام ہے پرنو وید بتایا گیا ہے، یعنی ہر وقت پڑھا جانے والا پرنو وید۔ اگر آپ قرآن کریم کو دیکھیں گے، قرآن جو ہے یہ عربی شبد ہے، اقرا سے نکلا، قرا یعنی ہر وقت پڑھا جانے والا۔ تو یہ پرنو وید جس کا انتظار ہمارے ہندو بھائی کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں قرآن کریم ہی ہے۔ جس طرح عام طور پہ ہندو بھائی یہ کہتے ہیں کہ 2 گیتا ہے، ایک بھگوت گیتا اور ایک شیو گیتا، تیسری گیتا کا انتظار ہے، وہ ہوگی ایشور گیتا۔ تو وہی ایشور گیتا قرآن کریم ہے۔
جیسا کہ تنزیل من رب العالمین کہا گیا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، یہی ایشور گیتا ہے، یہی پرانو وید ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ ریویلیشن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 1 میں یہ پروفیسی، یہ بھوشیوانی دی گئی کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دین آئی سا ہم who sat on the throne, in his right hand a scroll written inside and on the back and sealed with 7 seals۔ تو یہاں پر قرآن کریم کی یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ ایک ایسی کتاب آنے والی ہے جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی ہوگی اور اس کے اوپر 7 مہرے ہوں گے۔ وہ قرآن کریم ہی ہے جس کو جو حافظ ہے وہ اندر سے پڑھتے ہیں اور جو حافظ نہیں ہیں وہ دیکھ کر پڑھتے ہیں باہر سے، اور اس کے اوپر 7 مہریں 7 سیلز، یعنی سورہ فاتحہ جو فرسٹ چیپٹر ہے اس کے اندر 7 ورسز ہے، یعنی 7 شلوک ہے، اسی کو سیل کہا گیا۔ اور اسی قرآن کریم کو پڑھ کے لوگ انسان بن رہے ہیں، نہ صرف انسان بلکہ باخدا انسان بن رہے ہیں۔ اسی قرآن کو پڑھ کر آج دیکھیے آپ 1450 سال ہو چکے ہیں، لوگ اسی قرآن کو پڑھ کے ولی بن رہے ہیں، غوث، ابدال، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، یعنی پرماتما پرمیشور اللہ سے ان کا سمبند ہو رہا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے۔ تو اس قرآن کو پڑھنے کے بعد، جیسا کہ سوامی لکشمی شنکراچاریہ جی، آپ قرآن کو پڑھنے سے پہلے آپ اسلام کے ایک ویرودھی تھے، آپ نے ایک پستک لکھی تھی کہ اسلامک آتنکواد کا اتہاس، لیکن جب آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون چرتر پڑھے اور قرآن کریم کو 10 بار پڑھا آپ نے، اس کے بعد آپ کو حقیقت معلوم ہوئی، تو آپ نے اسلام سے یا قرآن کریم سے محبت کرنا شروع کیا، اور آپ نے پھر اپنی غلطی کو مان کر ایک کتاب لکھی ہے کہ اسلام آتنک یا آدرش۔ آپ یہ پڑھ کر دیکھیے، آن لائن یہ کتاب دستیاب ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے وید پرکاش اپادھیائے جی جو ایم اے ہیں سنسکرت کے، لیکن جب قرآن کریم کو پڑھا آپ نے تو جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ قرآن کریم یہ ایک سچی کتاب ہے، یہ پرماتما کی طرف سے اوترت کی ہوئی کتاب ہے، اور جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہی کا ذکر ہمارے ویدوں میں، پرانوں میں، شاستروں میں ہے۔ یہ آپ وید پرکاش اپادھیائے جی نے لکھا ہے، اور آپ نے 2 کتابیں لکھی ہیں کہ نراشمس انتم رشی اور کلکی اوتار محمد صاحب۔ اس طرح آپ ان کے کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن کریم کو پڑھنے سے لوگ انسان بن رہے ہیں، پرماتما کا مارگدرشن ہو رہا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر ساری دھارمک گرنتھیں جمع ہوئی ہیں۔ اب سوامی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے نماز چھڑا دو۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو آپ نے کہا کہ ان سے قرآن چھڑا لو، اور پھر کہتے ہیں کہ نماز بھی چھڑا دو۔ تو نماز یہ ایک سمپورن پرارتھنا ہے۔ نماز سے پہلے جتنے پرارتھنائیں تھے وہ اسمپورن تھے، وہ انکمپلیٹ تھے، لیکن ایک نماز ایک کمپلیٹ پرارتھنا ہے، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے، قرآن کریم ایک کمپلیٹ دھارمک گرنتھ ہے۔ اسی طرح جو پرارتھنا ہے اسلام کے اندر جو بتائی گئی ہے وہ نماز ہے، اور یہ کمپلیٹ پرارتھنا ہے۔ جیسا کہ آپ پچھلے دھرموں میں دیکھیں گے، کوئی ٹھہر کے پرارتھنا کرتے تھے، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں زورسٹرنس، وہ ٹھہر کے پرارتھنا کرتے تھے، اور بعض لوگ جھک کے پرارتھنا کرتے تھے، اور بعض لوگ دنڈم میں یا سجدے میں پرارتھنا کرتے تھے، اور کچھ لوگ بیٹھ کے پرارتھنا کرتے تھے۔ لیکن نماز یہ سمپورن پرارتھنا ہے، اور اس کو جوتی روپک پرارتھنا کہا گیا ہے، جس کے اندر قیام بھی ہے، یعنی تارکم قیام، اور رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے۔ اور اسی بات کو ہمارے ہندو دھرم گرنتھوں میں، جیسا کہ شری رام تتو بودھامرت پستک ہے، اس میں بتایا گیا، ہنومان جی رام جی سے پرشن کرتے ہیں کہ او راما، میں کیسی پرارتھنا کروں؟
परमात्मा की प्रार्थना में कैसा करूं? तो उस समय रामचंद्र जी बताते हैं कि प्रथमम तारकम चैव, द्वितीयम दंडम उच्यते, तृतीयम कुंडलाकारम, चतुर्थम अर्धचंद्रकम, पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम नित्य ज्योतिरूपकम। और आप बताते हैं कि पहले तुम ख़ियाम करो, सीधा ठहर के प्रार्थना करो, फिर द्वितीयम दंडम उच्यते, फिर सजदा करो, फिर कुंडलाकारम यानी क़ायदा करो, फिर अर्धचंद्रकम यानी रुकू करो, और आखिरी में आप बताते हैं कि मुराक़िबा या मेडिटेशन करो। इसी को मुसलमान नमाज कहते हैं। भाषा का भेद है, आज मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, और यही बात हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, जैसा कि महासंकल्पम संध्या वंदन, उसमें 16वें मंत्र में ये बात बताई गई है कि प्रातः मध्यानिका सायं संध्या उपासिशे नमः नमः नमः। यही बात है जिसको संस्कृत में बताया गया, प्रातः यानी फजर, मध्यानिका यानी ज़ोहर, सायं यानी असर, संध्या यानी मगरिब, उपासिशे यानी ईशान। तो ये भाषा का भेद है, तत्व एक है। पानी को आप पानी बोलिए, नीलू बोलिए, तन्नी बोलिए, वाटर बोलिए, यानी भाषा अलग है लेकिन जो तत्व है वो एक ही है। तो इस तरह इस्लाम को या कुरान करीम को या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई नामों से हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में याद किया गया है। तो इस तरह नमाज ये संपूर्ण प्रार्थना है, और हम देखते हैं कि ब्रह्मांड पंचभूतों से बनाया गया है, और मानव का शरीर भी पंचभूतों से बनाया गया है। वो पंचभूत ये है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और हम देखते हैं कि जो अग्नि है वो तारकम स्थिति यानी क़याम में होती है। जैसा कि आप अग्नि को जला दिया, आप वो सीधा ठहर जाती है, ये तारकम स्थिति थी। और इसी तरह दंडम में, पानी दंडम में होता है, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, उसी को मुसलमान सजदा कहते हैं। और इसी तरह कुंडलाकार स्थिति में जो मिट्टी है वो बैठी हुई होती है, जिसको क़ायदा कहते हैं। और अर्धचंद्रकम स्थिति में ये हवा है जो दरमियान से चलते रहती है, वो अर्धचंद्र स्थिति है, इसी को मुसलमान रुकू कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको चित्ता लिटाया जाता है। जब उसके अंदर शक्ति आती है, ताकत आती है, तो वो दंडम की स्थिति में आ जाता है, यानी सजदे की स्थिति में आ जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी ताकत आने के बाद वो रुकू की स्थिति में यानी अर्धचंद्र स्थिति में वो रेंगने लगता है, और उसी तरह और ताकत आने के बाद वो कुंडलाकार स्थिति यानी वो बैठ जाता है, और पूरी ताकत आने के बाद वो सीधा तारकम स्थिति यानी क़याम में ठहर जाता है। फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है, ज़ईफ़ हो जाता है, तो फिर वो झुक जाता है यानी अर्धचंद्र स्थिति में आ जाता है यानी रुकू में आ जाता है, और कमज़ोर होने के बाद वो बैठ जाता है यानी कुंडलाकार स्थिति में क़ायदे में बैठ जाता है। उसके बाद आखिरी में वो सजदे की हालत में यानी दंडम स्थिति में दुनिया से चला जाता है। इस तरह सारी कायनात, सारा ब्रह्मांड ये नमाज ही में है। आप जितने वृक्ष है दुनिया में देख लीजिए, आप सब तारकम स्थिति में है, ठहरे हुए हैं, क़याम में हैं। और जितने सांप है, बिच्छू है, रेंगने वाले जानवर है, वो दंडम स्थिति में है यानी सजदे में है। और मेढक है या टिड्डे है, वो कुंडलाकार स्थिति में बैठे हुए हैं। और अर्धचंद्र स्थिति यानी रुकू में जितने चौपाए हैं, गाय, बैल, बकरी वगैरह, सब अर्धचंद्र स्थिति में हैं। तो इस तरह सारा ब्रह्मांड ये नमाज की हालत में ही है। और रामचंद्र जी जो नमाज बताए हैं उसके अंदर पहले क़याम बताया आप, और दूसरा सजदा बताए, और तीसरा क़ायदा कुंडलाकारम, और चौथा रुकू। हालांकि इसकी तरतीब ऐसा है, क़याम के बाद रुकू है, फिर सजदा है, फिर क़ायदा है। तो इस तरह रामचंद्र जी ऐसा जो तरतीब क्यों बताए, इसकी एक ख़ास वजह है। वो ये कि ये जो पोस्चर्स है क़याम यानी ठहरे, तो वो अरबी भाषा का अक्षर बनता है अलिफ। क़याम में अलिफ बनता है, और सजदे में है बनता है, और क़ायदे में मीम, और रुकू में दाल। इस तरह अलिफ है मीम दाल अहमद, यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम अहमद है। इस तरह आपने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बशारत दी है, जिसका वर्णन सामवेद में है। अहमदी पितुहु परिमेधम मर्त्य सज्जाग रहा अहम सूरी वाजनी।
احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرماتما سے پر حکمت شریعت حاصل کی ہے، اس سے میں سورج کی طرح روشن ہوں، یہ وید کے رشی کہتے ہیں۔ تو اس طرح نماز یہ کمپلیٹ پرارتھنا ہے، اور اس کے اندر جو سجدے کا ذکر ہے وہ ہے اشٹانگم چتشپادم تریستھانم پنچ دیوتم، یعنی اشٹانگ، یعنی جب سجدہ کرتے ہیں ہم، یعنی پوسٹریشن، دنڈم جس کو کہتے ہیں۔ آج لوگ دنڈم بالکل لیٹ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اشٹانگ یعنی آپ کے شریر کے 8 انگ زمین کو لگنا ہے۔ تو اس طرح مسلمان جب سجدہ کرتے ہیں تو ان کے شریر کے 8 انگ زمین کو لگتے ہیں، وہ یہ کہ 2 ہتھیلیاں اور پیشانی ناک 4 ہو گئے، اور پیر کے 2 گھٹنے 6، اور پیر کے 2 انگوٹھے 8، اس طرح 8 انگ زمین کو لگتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات بائبل میں بھی بتائی گئی ہے۔ بائبل میں جینیسس میں یہ بتایا گیا کہ ابراہم فیل آن ہز فیس، تو یہ کیا ہے؟ یہ سجدہ ہی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے میتھیو میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ بتایا گیا، اینڈ ہی مینس جیزس went forward a little, and he means Jesus went forward a little and fell on his face and prayed۔ تو اس طرح یہاں پر بھی سجدے کا ذکر ہے۔ تو اس طرح یہ نماز یہ سمپورن پرارتھنا ہے، یہ کمپلیٹ فارم آف پریئر ہے۔ اب سوامی جی نے تیسری بات یہ کہی کہ مسلمانوں کا آرتھک، سماجک اور راجنیتک بہشکار کیا جائے، تو یہ لوگ پیجامہ چھوڑ کر پینٹ پہننا شروع کر دیں گے، یعنی ہندوازم کو اپنا لیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے۔ سوامی جی ایسا نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا، کیونکہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ساماجک بہشکار یا آرتھک بہشکار یا راجنیتک بہشکار، یہ ہو چکا جب اسلام میں بالکل تھوڑے لوگ تھے، بالکل کم تعداد میں لوگ تھے۔ آج تو الحمدللہ اربوں میں مسلمان ہیں، لیکن اس وقت مکے میں جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو لے کر اٹھے تو مکے کے لوگ آپ کا آرتھک، ساماجک اور راجنیتک بہشکار کیے، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو شعب ابی طالب میں مقید کیا گیا، یعنی آپ کو ایسا بند کر دیا گیا کہ نہ کوئی ان سے بات کر سکتے تھے، نہ ان کو کوئی اناج دے سکتے تھے، نہ چاول نہ تیل، کچھ نہیں، ہر طرح سے بائیکاٹ کیا گیا۔ لیکن اتہاس ساکشی ہے، کسی نے اسلام کو نہیں چھوڑا، بہت تکلیف اٹھائے، پتے پالے کھائے، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم جب اجابت کرتے، ہم ٹوائلٹ کو جاتے تو جس طرح بکریاں مینگنیاں کرتے اسی طرح ہم کو جو ہے نا اجابت ہوتی تھی، لیکن کبھی اسلام کو نہیں چھوڑے۔ یہ اسلام کی شکشا ہے، یہ قرآن کی شکشا ہے۔ آپ کتنا بھی ان کا آرتھک بہشکار کرو، ساماجک بہشکار کرو، راجنیتک بہشکار کرو، لیکن مسلمان اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اسلام ایک سمپورن دین ہے، اسلام ایک مکمل دھرم ہے، اسلام ایک وشو دھرم ہے۔ اگر آپ یہ تعصب کی عینک نکال کر اسلام کا یا قرآن کا ادھیان کریں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی اسلام کو سویکار کرے بنا نہیں رہ سکتے۔ آپ ایسے بہت سارے بڑے بڑے پنڈتوں نے اسلام کو سویکار کیا ہے اور کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر یہ خوبی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کی شکشا ہے۔ آپ کتنا بھی آرتھک بہشکار کر لو، مسلمان اسلام سے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور یہ کر کے دیکھے لوگ۔ اور اسلام کی یہ شکشا ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ، غریبوں میں زندہ رکھ، موت دے تو غریبوں میں دے، دوبارہ اٹھا تو غریبوں میں اٹھا۔ آپ فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبون سعودی غریبا، اسلام کی شروعات غریبوں سے ہوئی اور دوبارہ اسلام غریبوں سے ہی پھیلے گا۔ اس طرح اسلام کی یہ شکشا ہے، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الفخر فخری والفخر منی، فخری مجھ سے ہے اور مجھے فخری پر فخر ہے، فرماتے ہیں آپ۔ اور آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو، میرے ماننے والوں کو نیزے کی نوک پہ روٹی رکھ کے دے۔ تو غریبی کو مبارک کہا گیا اسلام کے اندر۔ ساری دنیا میں غریب ہوتا ہے لعنت والا،
ہم میں غریب ہوتا ہے بدا اور یادے والا، یعنی بدا اور یادہ، یعنی ابتدا میں بھی اسلام غریبوں سے پھیلا اور اب بھی اسلام غریبوں سے ہی پھیلے گا۔ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو تنگ دست رکھتا ہے، غریب رکھتا ہے۔ تو اس طرح مسلمان خوش ہے غریبی میں، آپ چاہے کتنا بھی آرتھک بہشکار کر لو، ان کے دکانوں سے آپ کچھ مت خریدو، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ پرمیشور پرماتما ہے، یہ جو ہے نا چھوڑنے والے نہیں ہیں اسلام کو۔ اسی لیے علامہ اقبال بہت اچھی بات کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا۔ اور ہم قرآن کریم میں یہ شکشا پاتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو وہاں سے رزق پہنچاؤں گا جہاں سے لوگوں کا وہم و گمان نہیں رہتا۔ یہ مسلمانوں کا وشواس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی مشرکین اور منافقین یہ کہتے تھے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ ہے، ساتھی ہے، ان کو مال مت دو، تم ان کا آرتھک بہشکار کرو، ساماجک بہشکار کرو، راجنیتک بہشکار کرو، تو وہ لوگ تتر بتر ہو جائیں گے، ان کی جو سنگٹھن ہے وہ ختم ہو جائیں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ منافقین کہہ رہے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ منافقین اٹھا کے پڑھیے آپ، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر مال مرض خرچ کرو اور ان کا آرتھک بہشکار کرو تاکہ وہ لوگ سب ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ والوں کے لیے ہیں، اور یہ منافقین کو ذرا بھی علم نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل المومنین کمثل الطیر یرزق اللہ تعالیٰ بغیر الوسیلہ، مومن کی مثال پرندے کے جیسی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بغیر وسیلے کے رزق پہنچاتا ہے۔ تو یہ اسلام کی شکشا ہے، یہ قرآن کی شکشا ہے۔ آپ چاہے کتنا بھی آرتھک بہشکار کیجئے، ساماجک یا راجنیتک بہشکار کیجئے، مسلمان اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ پارٹ 1 ہے، اس کا پارٹ 2 آئندہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔